السلام علیکم۔ سب کے لیے اردو، سب سیکھیں اردو۔ ہندی سے اردو سیکھیں، پارٹ نمبر 15، سبق نمبر 15، مد۔ یہ نشان بنا ہے، اس کو مد کہتے ہیں۔ اردو میں اس نشان کا نام مد ہے۔ مد کا ارتھ ہے کھینچ کر پڑھنا، جیسے آ کو کھینچ کر آ پڑھنا۔ مد کا پریوگ دو پرکار سے ہوتا ہے: الف مد زبر آ، الف مدہ آ۔ اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں اردو میں لکھا ہے، آپ سمجھیں، الف زبر آ اور مد لگایا تو یہاں پر ہوا آ، الف مد زبر آ۔ الف مدہ کا پریوگ آگے تمام شبدوں میں کرتے ہیں۔ الف مد زبر آ، میم ساکن، ساکن بولتے ہیں، اس پر جزم ہے تو جزم والے حرف کو ساکن بولا جاتا ہے۔ الف مد زبر آ، میم ساکن، آم۔ الف مد زبر آ، پے ساکن، آپ۔ آج۔ الف مد زبر آ، جیم ساکن، آج۔ آگ۔ الف مد زبر آ، گاف ساکن، آگ۔ آہ۔ الف مد زبر آ، ہے ساکن، آہ۔ پہلے ہم نے اوپر الف کا پریوگ شروع میں کیا ہے، اب یہاں الف کا پریوگ بیچ میں کرتے ہیں۔ سب تمام شبدوں میں الف سینٹر میں آیا ہے۔ رام، رے الف زبر را، میم ساکن، رام۔ راب، رے الف زبر را، بے ساکن، راب۔ داب، دال الف زبر دا، بے ساکن، داب۔ داد، دال الف زبر دا، دال ساکن، داد۔ وار، واو الف زبر وا، رے ساکن، وار۔ واڈ، یہ ڈار، ڈال الف زبر ڈا، رے ساکن، ڈار۔ راز، رے الف زبر را، زے ساکن، راز۔ یہاں پر ہندی نہیں لکھی، اس کو بول کر کے پڑھتے ہیں۔ واش، واو الف زبر وا، شین ساکن، واش۔ واو الف زبر وا، چے ساکن، واچ۔ رے الف زبر را، نون ساکن، ران۔ واو الف زبر وا، ٹے ساکن، واٹ۔ ڈال الف زبر ڈا، ٹے ساکن، ڈاٹ۔ وال، واو الف زبر وا، لام ساکن، وال۔ واو الف زبر وا، ہے ساکن، واہ۔ واش، واچ، ران، واٹ، ڈاٹ، وال، واہ۔ یہاں پر الف آخر میں، الف کا پریوگ آخر میں کرتے ہیں۔ لکھا ہے ذرا، زال زبر زا، رے الف زبر را، ذرا۔ آخری حرف کو الف کے ساتھ ملا کر کے پڑھیں گے، زبر اور الف ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ذرا۔ دوا، دال زبر دا، واو الف زبر وا، دوا۔ یہ بھی الف مدہ کی طرح ہی کھینچ کر کے پڑھا جائے گا، یہاں الف بعد میں یعنی آخر میں پڑھا جا رہا ہے۔ ڈرا، ڈال زبر ڈا، رے الف زبر را، ڈرا۔ یہاں تین حرف ہے، تین شبد ہم نے تین اکشروں والے شبدوں کو پڑھا ہے، یہاں پر چار اکشر ہیں، چار اکشر والے شبدوں کو ہم ملا کر کے پڑھیں گے۔ دادا، دال الف زبر دا، دال الف زبر دا، دادا۔ دارا، دال الف زبر دا، رے الف زبر را، دارا۔ آرا، الف مد زبر آ، رے الف زبر را، آرا۔ آواز، الف مد زبر آ، واو الف زبر وا، زے ساکن، آواز۔ جیسے الف کو ہم نے کھینچ کر کے پڑھا ہے، ایسے ہی پیش کو بھی واو کے ساتھ میں کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس میں واو کی دو آوازیں ہوتی ہے، ایک گول ہوتی ہے جیسے مور، تول وغیرہ، اور ایک آواز لمبی ہوتی ہے جیسے دودھ، جوس وغیرہ، اون وغیرہ۔ تو یہاں اداہرن کے طور پر آج ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں ان کے پورے جو ضابطے ہیں، ان کے طریقے قانون ہیں، اور صحیح جو ان کے نیم ہیں، ان کے حساب سے آئندہ سبقوں میں وہ کے ہم پاٹھوں کو پڑھیں گے۔ اوم، یہ گول آواز ہے او کی۔ اوم لکھا ہے تو الف و پیش او، میم ساکن، یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، تو پہلے ہم ساکن کو وہ الف کے ساتھ میں یا پہلے حرف کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھیں گے، اور اس کی آواز موٹی ہوگی۔ موٹی آواز ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جزم کے اوپر ایک گولا بنا رہتا ہے، اور باریک آواز ہوتی ہے تو اس کے اوپر الٹا پیش بنا رہتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اوم،
الف واو پیش او میم ساکن اوم. دوم دال و پیش دو میم ساکن دوم. اوس الف و پیش او سین ساکن اوس. ووٹ واو پیش وہ ٹے ساکن اوٹ. روک رے و پیش رو کاف ساکن روک. ڈول یہاں پر لکھا ہے ڈول ڈال و پیش ڈو لام ساکن ڈول. کچھ الفاظ آپ کے سامنے یہاں لکھ کر پیش کیے جاتے ہیں. نیچے ہندی میں لکھے ہیں اوک، تو یہاں پر لکھیں گے الف و پیش او اور اوپر یہاں سے کاف بنائیں گے. بعد میں یہاں پر کاف کی یہ علامت مرکز لگا دیں گے. یہاں پر پیش لگایا اور یہاں پر جزم لگایا اور یہاں پر جزم لگایا. اوک الف و پیش او کاف ساکن اوک. یہاں پر روڈ لکھا ہے، رے بنائیں گے پہلے، پھر یہاں پر وہ بنائیں گے اور یہاں پر ہم ڈال بنا دیں گے. یہ ہمارا ہو جائے گا روڈ. آگے ہمارا جو شبد ہے، جو لفظ ہے وہ ہے زور. زور کو بھی ہم ایسے بنائیں گے، پہلے زے بنائیں گے اور زے کے آگے وہ بنائیں گے اور یہاں پر رے بنائیں گے. تو یہاں پر پیش لگانے سے یہاں پر اس پر جزم لگایا اور یہاں پر بھی ہم نے جزم لگا دیا. زال و پیش زے و پیش زو رے ساکن زور. یہاں پر ہم لکھیں گے او الف بنایا ہم نے پیش لگایا اور یہاں پر ہم نے وہ بنایا الف و پیش او. یہاں پر ہم نے جزم لگایا اور آخر میں ہم نے چھوٹی ہے کو بنا دیا. یہاں پر اس کو ساکن کر دیا یعنی جزم لگا دیا. یہاں پر پڑھیں گے اس کو ہم او الف و پیش او ہے ساکن او. یہ ہم نے گول آواز کی واؤ کی گول آواز یہاں پر لکھی ہے اور بول کر آپ کو بتائی ہے. ایک دوسری آواز ہوتی ہے واؤ کی لمبی آواز. واؤ کی لمبی آواز یعنی کھینچ کر پڑھے جانے والی واؤ. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، الٹا پیش پہچان کے لیے بنا رہتا ہے. یہ واؤ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. دونوں واؤ سے پہلے پیش ہوتا ہے تو جزم کے اوپر گول والی جس کی آواز ہوتی ہے اس میں گولا بنا رہتا ہے پہچان کے لیے اور اس میں الٹا پیش بنا رہتا ہے. یہ آئندہ ویڈیو میں اس کو تفصیل سے واؤ کے اور یا کے سبق کو ہم پڑھائیں گے. آج اداہرن کے طور پر آپ کے سامنے نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، الف واو الٹا پیش او نون ساکن اون. ڈوم ڈال واو الٹا پیش ڈو میم ساکن ڈوم. رول رے واو الٹا پیش رو لام ساکن رول. ہندی میں بھی لکھا ہے رول رے واو الٹا پیش رو لام ساکن رول. دور دال واو الٹا پیش دو رے ساکن دور. اول اول لکھا ہے، اردو میں ایسے لکھا جائے گا الف واو الٹا پیش او لام ساکن اول. زوم زے واو الٹا پیش زو میم ساکن زوم. آج یہاں الگ الگ اکشروں کو جوڑ کر شبد کے روح میں پڑھا ہے. اگلے پاٹھ میں کٹے ہوئے حرفوں کی شکلوں کو جانیں گے تاکہ واو اور چھوٹی یا بڑی یا کی مجہول و معروف یعنی کھڑی پڑی آواز کو پورن روپ سے سمجھ کر پڑھ سکیں. یہ آئندہ ویڈیو میں ہم واو کا پورا خلاصہ پڑھیں گے. پورا کا سبق ہوگا واو مجہول کا، اور میں کون سی واو ہے، دور میں کون سی واو ہے اور بول شور میں کون سی واو ہے. یہ خلاصے کے طور پر خلاصہ کر کے آپ کو پورن روپ سے بتایا جائے گا، پڑھایا جائے گا. خدا حافظ. آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں، اور جو صاحب ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، جو اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو نمبر 15 ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ شروع کی ویڈیو دیکھیں، تمام اکشروں کو پہچانیں اور اکشروں کے بعد شبد کیسے بنتے ہیں اور ان کی آوازیں کیا ہیں، یہ آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. پچھلی ویڈیو دیکھ کر ہی آپ یہاں تک پہنچیں گے تو آپ کو اردو بہت آسان معلوم ہوگی. میری آپ سے ونتی ہے، نویدن ہے کہ آپ ضرور اردو کو پڑھیں اپنے بچوں کو، اور گھر میں سبھی جو بھی ممبرس ہیں، جو بھی بچے ہیں، سب کو اردو پڑھنے پڑھانے پر متوجہ فرمائیں، اردو کی طرف راغب کریں اور اردو کو اپنا سمجھیں. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.